اگر نصرت جاوید کو یہ پتا ہے کہ مذاکرات ایک اور لیول پہ بھی ہو رہے ہیں تو یہ جو مذاکراتی حکومتی اتحادی کمیٹی ہے، سرکاری کمیٹی ہے، اس میں اسحاق ڈار صاحب، عرفان صدیقی صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب، یہ تینوں وہ نام ہیں جو ویری کلوز ہیں نواز شریف صاحب کے. میں پڑھی لکھی کسی کو ہر ایک کو پتا ہے یہ بات. میں خدا نہ خواستہ دونوں میں اختلاف کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ان کی قربت ہے وہ نواز شریف سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں نمائندے نواز شریف صاحب کی مرضی سے اس میں آئے ہوں گے. تو کیا نواز شریف صاحب کو علم نہیں ہے؟ اگر نصرت جاوید کو ہے اس بات کا کہ مذاکرات دوسرے لیول پہ بھی ہو رہے ہیں، اور آج میں سن رہا تھا ہمارے صحافی دوست بھی پوچھ رہے تھے کہ بیک ڈور تو ہم صحافیوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ امین گنڈا پور صاحب نے کہا میں تو کھلی کتاب ہوں. تو کیا نواز شریف کو بھی پتا ہے کہ مذاکرات دو جگہوں پہ ہو رہے ہیں؟ ہاں، اور وہ راضی ہیں؟ ان کے زمانے میں بھی جب سفر کیا جا رہا تھا ووٹ کو عزت سے باجوہ کو ایکسٹینشن دو تو اس وقت بھی میرا سوال یہ کہ نواز شریف راضی ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پہ؟ کم از کم انہوں نے اس کو روکا نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ رضامندی ہوں گے نا. کیا خیال ہے کہ نہیں تو وسوسے پھر اس کا مطلب ہے ایسے نہیں آ تو رہے. صحیح آ رہا ہے نا، صحیح گل. مطلب یہ اگر اس مذاکرات کی صورتحال اگر آپ دیکھو، میں ایسے خام خواہ کو میں اور بس وسے نہیں پانا چاہتا شہباز صاحب سے. دیکھو باسرا جی، ان مذاکرات کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ ان مذاکرات کو تو کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کتنا عرصہ ہوا نہیں جو فیسیلیٹیٹ کر کے دیکھیں ابو اینڈ بیونڈ. یہ تو ہوگی نا کمیٹی. یہ کمیٹی کس کی صدارت میں بیٹھتی ہے؟ ان کا نام ہے سردار ایاز صادق صاحب. تو آپ کو یاد نہیں ہے بہت عرصہ پہلے اگر آپ کہیں تو کسی دن میں پھر چلیے آئندہ ہفتے میں کلپ نکلوا لوں گا. میں نے کہا صاحب بالآخر سردار ایاز صادق سے ہی کام لینا پڑے گا، کیونکہ وہ فیملی مراسم رہے ہیں بچپن میں اکٹھے کلاس والوں تو نہیں چھوٹے ہوں گے سردار صاحب؟ نہیں. تو اس کے بعد یہ کہ ہاکی بھی مار دی تھی انہوں نے عمران خان صاحب کو، زخمی ہو گئے تھے بیچارے ان کی وجہ سے. تو اور اپنی زندگی کا پہلا الیکشن جو ہے وہ ایاز صادق صاحب نے تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ لڑا تھا، چراغ کے نشان پہ. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ کے لیے بھی ایک قابل قبول چہرہ ہیں. ان کو اپنے دل کے قریب رکھنے کے لیے جو ہے روہیل اصغر شیخ صاحب کو ناراض کیا گیا. ٹھیک ہے نہیں. تو اگر وسوسے ہیں تو یہ مذاکرات اگر اسی صورت میں ایک دن آپ کو یہ جوائنٹ اپنا اسٹیٹمنٹ پڑھتے کہ بالآخر ہمارا اس پہ اتفاق ہو گیا، تو پھر یہ کہ باتیں تو قومی حکومت بنانے کی طرف جائیں گی نا. یار دیکھیں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ کیوں نہیں؟ آپ شروع کریں ضیاء الحق کے بعد. پہلے مذاکرات بے نظیر صاحبہ کے اور اسلم بیگ صاحب کے درمیان ہوئے. آپ نے یہاں بیٹھ کب ہوئے ہیں؟ وہ تسی جدو بھی کہو میں لیٹ جب 1988 میں آپ نے ذکر کیا نہیں آپ ہوئے نا مذاکرات. ہاں تو یہ کہاں ہوئے؟ کس کے درمیان؟ یہ تو مجھے نہیں حکومت. افتخار گیلانی صاحب، بیرسٹر افتخار گیلانی آف کوہاٹ اینڈ بیرسٹر اعتزاز احسن فرام لاہور. ٹھیک ہے. 88 کے الیکشن کے بعد راولپنڈی وہ جایا کرتے تھے. سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو 36 سال ہوئے نا، 34 سال 36 سال ہو گئے. 35 سالوں میں کتنے ہی مذاکرات ہوئے نا مختلف. تو کہیں بھی مذاکرات کے نتیجے میں یہ نہیں ہوا کہ وزیر اعظم گھر چلا گیا ہو یا قومی حکومت بن گئی ہو. مطلب آپ یہاں بیٹھ کے اب آپ کے خوف کے پر آپ کے اوپر آ جائیں گے. اور آپ اگر وہاں مذاکرات کامیاب نہ ہوئے ہوتے، وہ جو ایک پیرل بنا ہوا تھا، تو پھر بی بی وزیر اعظم نہ بن دی. وزیر اعظم تیاری تھی کہ مختوم امین فہیم کو کیا جائے. فائن، پر بی بی بن گئی نا وزیر اعظم. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ اتنی قومی حکومت نہیں بنی. وہ پہلے مذاکرات. اب اس سے پچھلے مذاکرات جو نواز شریف کے ساتھ ہوئے اس میں بھی عمران خان وزیر اعظم رہے اور قومی حکومت نہیں بنی. آج اب کیوں قومی حکومت کی بات کرتے ہیں؟ بیگ صاحب، اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ قومی حکومت بنوانا نہیں چاہ رہے تھے. آج کون بنوانا چاہتا ہے؟ سیاسی استحکام کے خواہش مند جو ملکی ان کی دانش میں معاشی استحکام کی طرف لے جائیں. تو جو چاہتے ہیں اس ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ہو، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ قومی حکومت بنے. مجھے محسوس ہو رہا ہے. اب اللہ کرے گا. اب میں تو ایک تو ان پڑھ بھی ہوں، اوپر سے جاہل بھی ہوں، آپ سے عمر میں بھی آدھا ہوں. آپ کا تو 50 سال کا. اب یہ کہ مجھے اپنے 50 سال کے تجربے کے بعد اپنے یہاں پہ چھری رکھتے ہیں. میں نہیں رکھ رہا، پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ قومی حکومت بن سکتی ہے یا بننے جا رہی ہے، یا عوامل ایسے ہو سکتے ہیں کہ بن جائے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب نے
व्हाट नेक्स्ट। वो 31 जनवरी क्यों कह रहे हैं? 31 जनवरी की डेड लाइन जो है, जब तक मुझे कोई ये नहीं समझा पाएगा, भाई वरना कहें कि हाँ जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, वक्त ले लें। हमारे तो ये सिर्फ 2 मुतालबात हैं कि तहरीर शरीर केड़ी। वैसे मैं औलियाओं की धरती से हूँ, हमारे ख्वाब अक्सर सच्चे होते हैं। मैं नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को ये बजट अगला भी पेश होता दिखाई दे रहे हैं। मुझे ख्वाब में मैंने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब पेंट कोट और लाल टाई पहने हुए बजट सेशन में बैठे हैं और बतौर वजीर आजम बजट की मंजूरी हो रही है। ये मैंने ख्वाब देखा है बतौर वजीर आजम। हाँ, बतौर वजीर तो ठीक है, तो क्या फर्क पड़ा? देखा जी, आपके लिए कितने अच्छे से ख्वाब देखता है मेरा साथी। और ये ख्वाब बेचते हैं, मैं ख्वाब देखता हूँ, ये ख्वाब आपको ये बात पता है कि आज तक 67 इजलास हुए कौमी असेंबली के, शहबाज शरीफ साहब और ये जो हाउस लीडर हैं हाँ। इन्होंने टोटल जो है 10 या 11 मरतबा है। नहीं, वो खैर मसरूफियत होती है, वजीर आजम पाकिस्तान का वजीर आजम। एक तरफ तो ये है कि पार्लियामान को इज्जत देनी है ना, लेकिन खुद इतनी इज्जत दे रहे नहीं, हैं। वो देखें, उस पर मैं आपके जमाने में मसरूफियत नहीं होती थी, अब दौर बदल गया, वजीर आजम बहुत मसरूफ होता है। शहबाज शरीफ साहब, मैंने आपके बारे में ख्वाब देखा है और ये ख्वाबों की दुकान के व्यापारी नहीं, अल्लाह ना हैं, करे। इनसे ख्वाब खरीदिए आप। देखिए मैंने कल भी कहा था, ये ना हो कि जुलाई के बाद फिर सच्चा हो जाए और आपके चरागों में रोशनी न रहे या तेल न रहे।